یہ متفق ہیں کہ یہ نسب نامہ بالکل ٹھیک ہے، ان کی کوئی اتھینٹک کوئی ثبوت نہیں ہے، پروف نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بنو ہاشم میں سے چنا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن حدیث میڈیا میں ہوں محمد عویس. ہمارے ساتھ مفتی عبدل مغیز حافظ اللہ تعالیٰ موجود ہیں. پروگرام پیغام ربیع الاول میں خوش آمدید کہتے ہیں. مفتی صاحب سے آج ہم کویسچن کریں گے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس عرب قوم میں آئے، اور اس کے بعد آپ بتا دیجیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیا ہے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. محترم اویس بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے اس میں جو عدنان تک جو ہے آپ کا نسب، اس پر اہل تاریخ اور سیر متفق ہیں کہ یہ نسب نامہ بالکل ٹھیک ہے اور اس میں اختلاف نہیں ہے. اس کے بعد پھر آگے جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام تک پھر کچھ کافی زیادہ متفق ہیں وہاں پر بھی، لیکن کچھ اختلاف بھی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آگے جو ہے نا وہ آدم علیہ السلام تک بھی نسب نامہ آپ کا نقل کیا جاتا ہے، لیکن اس میں کافی زیادہ اختلاف ہے تاریخ کا کہ وہاں تک نام جو ہے نا وہ کیسے حاصل کیے گئے ہیں اور ان کی کوئی اتھینٹک کوئی ثبوت نہیں ہے، پروف نہیں ہے. صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے 2276 نمبر پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ، اللہ عز و جل نے چنا ہے کنانۃ من ولد اسماعیل، ولد اسماعیل میں سے کنانا کو، کنانا کو چنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. پھر فرمایا واصطفیٰ قریشن من کنانا تھا، پھر کنانا جو تھا اس میں سے، کنانا میں سے قریش کو چنا. پھر بتایا کہ واصطفیٰ من قریشن بنی ہاشم، پھر قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو چنا. واصطفانی من بنی ہاشم، پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بنو ہاشم میں سے چنا. یہ صحیح مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ہے ایسا نسب جو متفق علیہ ہے، جس پہ تمام سیر کا اتفاق ہے، وہ کچھ اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لؤی بن غالب بن فیر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان. تو یہ عدنان جو ہے یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام تک جو ہے نا یہ نسب چلتا ہے، یہاں تک یہ متفق ہے تاریخ ساری اس کے اوپر. تو یہ نسب ہمیں بچوں کو یاد بھی کروانا چاہیے، اور باقاعدہ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکولوں کے اندر اور اسی طرح کالجوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نسب نامہ عربی لوگ اسے یاد کرتے ہیں اور بڑی ایک محبت کے ساتھ وہ اس کو پڑھا کرتے ہیں. جی ماشاءاللہ، بہت شکریہ. جی ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے.